السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین آؤ عقیدہ سیکھیں، سبق نمبر 20 میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم یہ جانیں گے کہ آخرت پر ایمان رکھنا کیا ہے۔ ایمان کا 5واں رکن یہ ہے کہ ایمان لا جائے کہ ایک دن ضرور آنے والا ہے جب یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، سارے کے سارے انسان، جانور اور دنیا کی تمام چیزیں پہلے تو مر جائیں گی اور پھر انہیں دوبارہ زندہ کر کے حساب لیا جائے گا، اور پھر انسان اپنے اعمال اور عقیدے کے مطابق جنت کا یا جہنم کا حقدار ہوگا۔ وہ زندگی ہمیشہ کی ہوگی اور کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اصل میں اس کی شروعات انسان کی موت کے بعد قبر کی زندگی سے ہی ہو جاتی ہے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ آخرت میں ترازو قائم ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا، انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کسی کو پہچان نہ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، عجیب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اللہ کے تمام رسول جیسے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بھی سفارش سے معذرت کر دیں گے۔ آخر میں ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی اجازت دی جائے گی۔ آپ اسی دن حوض کوثر پر ہوں گے۔ اس دن موت کو موت آ جائے گی، پھر یا تو جنت ہوگی نعمتوں، آرام اور باغوں والی، یا پھر جہنم ہوگی آگ، پیپ، زخم اور تکلیفوں والی۔ یہ تمام باتیں قرآن و سنت میں موجود ہیں اور ان پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا نے یوں تو ہر چیز کی دوا ڈھونڈ لی ہے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کی کوئی دوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ موت دراصل ہر انسان کو آنے والی ہے، اس لیے موت کا انکار ممکن نہیں ہے۔ لیکن آخرت کی زندگی کے بارے میں بہت سارے لوگ شک میں رہتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ دیکھنا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ اس آخرت کی زندگی کا امکان ہے یا نہیں۔ اگر ہم اسے جدید سائنس کی روشنی میں بھی دیکھیں تو یہ حقیقت اور واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں، اس دنیا میں بہت سے لوگ ظالم ہیں اور بہت سے لوگ مظلوم بھی ہیں۔ ظالم کو اس دنیا میں اس کا بدلہ نہیں ملتا ہے اور مظلوم بیچارہ صرف ظلم سہتا جاتا ہے۔ اب اگر مظلوم کو بدلہ نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ادھوری ہے اور کامل تب ہوگی جب ہر ایک کو اس کا حق مل جائے، اور اس کے لیے ایک ایسی زندگی کا ہونا ضروری ہے جس میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کیا جا سکے، اور اسی کو آخرت کہا جاتا ہے۔ ایک دوسرے طریقے سے یوں بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ ہماری خواہشیں بے شمار ہیں۔ اس دنیا میں ہماری تمام خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں، اس لیے ایک ایسی دنیا کی ضرورت ہے جس میں ہماری تمام خواہشات مکمل ہوں، اور اسی کو آخرت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس میں وہ سب کچھ ملے گا جسے تم چاہو گے، اور وہ تمام چیزیں جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ایک تیسرے طریقے سے یوں بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ انسان کے خلیوں کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ایک ناقابل فنا وجود ہے، یعنی انسان مرنے کے باوجود اصلاً ختم نہیں ہو جاتا بلکہ وہ باقی رہتا ہے۔ اگر انسان غیر فانی ہے تو اس کے لیے غیر فانی جگہ کا ہونا ضروری ہے، جو ظاہر ہے کہ یہ دنیا نہیں ہو سکتی،
اس کے لیے ایک آخرت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک چوتھے طریقے سے یوں بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ سائنس کا مطالعہ، سائنس کی اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ سورج کی زندگی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے جب اس سرے سے ختم ہو جائے گی اور پھر یہ کائنات نہیں بچے گی۔ قرآن اور حدیث کے اندر اس کی پوری تفصیلات آئی ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو بھی یہ دنیا ختم ہونے جا رہی ہے۔ ایک پانچویں طریقے سے غور یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ سائنس کا مطالعہ، سائنس کی اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ سارے سیارے ایک منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب وہ اس منزل کو پا لیں گے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ قرآن سنت کے بے شمار دلائل اور انسانی مشاہدے اور سائنس کی اسٹڈی ثابت کرتی ہے کہ یوم آخرت پر ایمان لانا کوئی اندھ وشواس نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بتائی ہوئی ان سچائیوں پر ایمان لانا ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ تمام کے تمام لوگ اس معاملے میں راہ راست سے بھٹک گئے ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ناقص عقل سے قرآن و سنت کو تولنے کا کام کرنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے نتیجہ وہی آنا تھا جو آ چکا ہے، لیکن سمجھدار اور پختہ ایمان والے پہلے اللہ کی بتلائی ہوئی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے عقل مندی کا راستہ تو یہی ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے، اور جب علم و شعور کی روشنی میں وہ اور بھی واضح ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ انسان ایک گنان، سکون اور اطمینان سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ دراصل مومن بندوں کا یہی کردار ہوتا ہے۔ سامعین، آخرت پر ایمان لانے کے بہت سے فائدے ہیں۔ اس پر ایمان لانے سے برائی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، نیکیوں پر قدم آگے بڑھانا آسان ہو جاتا ہے۔ تنہائی میں ہوں یا محفل میں ہوں، یکساں اللہ کا خوف رہتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کا مقصد پا لیتا ہے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ تیاری کرتا رہتا ہے، جہنم سے بچنے کی فکر کرتا رہتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو آخرت پر ایمان لا کر اپنی آخرت کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔